اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا۔ آپ جب باتیں کرتے تھے، آپ بعض صحابی بہت آپ کے عاشق ہوتے تھے، آپ کی جو الفاظ بولتے تھے بڑی محبت سے، کیسے ہی تو ہر بات لکھتا تھا ایک صاحب، اس کو بڑی لگن تھی، جس نے کہا ہر بات نہ لکھا کرو، وہ کبھی کہتے ہیں کبھی انسان سے ایسی بات ہو بھی جاتی ہے، جیسے کہہ دیا کوئی شاید ایسی خاص بات نہ ہو، تو ہر بات نہ لکھا کرو۔ آقا جی کو پتہ چلا، بلایا۔ جب انسان غصے میں بھی ہوتا ہے، کہہ بیٹھتا ہے تو غصے میں کچھ اور بھی نکل جاتا ہے منہ سے، ہو سکتا ہے وہ بات غصے سے نکلی ہو اور وہ بات حقیقت کی نہ ہو، ایسے ہی نکل جاتی ہے۔ تو وہ بھی آقا جی کو آہستہ آہستہ سمجھے صاحب، آقا جی کا سمجھنا بڑا مشکل ہے، بہت سی مثالی حدیث کیسٹوں میں کہتا ہوں پڑھ لینا۔ تو آقا جی کو پتہ چلا، بلایا، کہا میں جو زبان سے نکلے لکھ لیا کروں، میں غصے میں ہوں یا نہ ہوں، جس حالت میں ہوں، اس زبان سے حق ہی نکلتا ہے، یعنی وہ بات ہو کے رہتی ہے، وہ صحیح ہوتی ہے بالکل، اس میں نہ سمجھو غصے میں کہہ نکل گیا، ویسے ایسی بات نہیں یہ غصے کی حالت میں کہہ، نہ نہ نہ، حقیقتاً ایسے ہو۔ بڑی احتیاط کرنی، جب آقا جی بات کہہ دیں اس کو ایسے نہ سمجھے، ایسے کہہ دیا۔ اسی کا الحمو موت۔ میرے پاس ایک دو آدمی میرے بولے بہت عذاب میں ہم ایسے گناہ کرنے والے نہیں تھے، ہم سے ہو گئے۔ تو بات چلی پھر باتوں بعد میں کہا تم نے کس کو گناہ کا تانا مارا تھا؟ بولا ہاں ایک سے جھگڑا ہوا تھا، کوئی اپنا ذاتی جھگڑا تھا۔ میں نے کہا اس کے گناہ کی طرف کیوں دیکھا تم نے؟ آقا جی نے کہا جو کسی گناہ کا تانا مارے گا نہیں مرے گا جب تک کوئی کام کر نہیں لے گا۔ بولتا ہاں وہ مجھے غصہ آ گیا تھا تو میرے پھر منہ سے نکل گیا، تو تیرا فلانا عیب ہے، تم نے ایسے کیا تھا۔ کہتے وہی گناہ میں سے سرزد ہوا، 2-3 سے میرا واسطہ پڑا، بتائیں۔ دیکھو آقا جی نے کہا من ایرا خاؤ بے ذنب لم یمت حتی یعمل، جو اپنے بھائی کو کسی گناہ کا تانا دے گا وہ نہیں مرے گا جب تک کہ خدا سے کوئی گناہ کروا نہیں لے گا۔ اب یہ جھگڑا اس کو گناہ کا تانا مت کیا نہیں کیا، اس میں یہ ہے کہ آپ اس کا پردہ کریں، من سترہ مسلم سترہ اللہ، یا اس کی دعا کریں، اس کو نکالیں، یہ ہو سکتا ہے، لیکن تانا نہ دیں، تم پر عذاب ہے، کیونکہ اس کا حساب کتاب خدا کے ساتھ، چاہے اس کو بخش دے چاہے اس کے، تم اس کے جنت دوزخ کے سزاوار جزاوار نہیں ہو۔ اس سے بڑے نقصان ہوتے ہیں، بعض لوگوں کو اسی وجہ سے نقصان ہوتا ہے، کسی کے گناہ کو دیکھنا، کسی کے گناہوں کے پیچھے لگنا، ان کے اپنے گناہ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ بھلا تجسسوا، جاسوسیاں مت کرو کسی گناہ۔ حضرت عمر سے ایک دفعہ ایسا واقعہ ہوا، اچانک رات کو گشت کرتے تھے تو کسی گھر پر شک پڑا تو اندر چلے گئے، دیکھا ایک بوڑھا شراب پی رہا تھا۔ آپ نے کہا تم اکیلے بیٹھتے ہو، ایسا کرتے ہو؟ کہا میرے سے بڑا گناہ آپ نے کیا ہے کہ تم خلیفہ وقت علم ہو، خدا نے کہا ایسے گھر میں بغیر دروازے کے آؤ، آپ دروازے کو چھوڑ کے اوپر سے آئیے، آپ نے غلطی نہیں کی۔ کہا خدا نے کسی جاسوسی مت کرو، آپ نے میرا عیب کیوں ڈھونڈا؟ قرآن نے منع نہیں منع؟ اس نے کہا صحیح، چپ ہو کے نکل گئے۔ دوسرے دن وہ بیٹھے ہوئے تھے حضرت عمر اپنی حاکمیت میں، اپنی خلافت میں، جب وہ آیا تو اس کو پاس بٹھایا، چپ تھے، ڈر رہے تھے۔ دیکھا حضرت عمر کے وقت کسی پر حد آ گئی شرع کی، کسی ثابت ہوا ہے زنا، تو 4 گواہ نہ ہو تو پھر دوسروں کو بھی سزا ملتی، 3 ملے چوتھا نہیں ملا، اور حضرت عمر دعا کرتے اللہ تعالیٰ چوتھا نہ ملے، یہ بچ جائے تو اچھا۔ دیکھا ہم لوگوں کو تہمتوں میں پھنساتے ہیں، یہ اچھی بات ہے؟ ان چیزوں سے اپنے پہ مصیبت آتا، اپنے گھر کے عیب نکلتے ہیں، اس کو پتہ ہے اس کی ماں سے کبھی کچھ ہو گیا ہو، نہ گیا ہو، بہن سے ہو گیا، پھر تمہارا کوئی نکل آئی بات، پھر یہ کہتے ہیں جو کسی کے عیب کے پیچھے لگے خدا اس کے گھر کے دفن عیب نکالتا ہے۔ اس سے بڑی نقصان ہوتا ہے، ایک تو تمہارے عیب نکلیں گے، دوسرے تمہاری آپس میں باتیں چلیں گی، قبیلوں میں دوستوں کبھی محبت پیدا نہیں ہوگی، انتقام پیدا ہوگا۔ آقا جی جو معاشرے کو رحمت دی ہے بہت بڑی دی ہے، اسی فرمایا غیبت و اشد من الزنا، غیبت زنا سے زیادہ ہے۔ صحابہ نے کہا ہم جو بات کہتے ہیں اس آدمی کا یہ کام صحیح فعل ہوتا ہے، آپ نے کہا جو صحیح بات اس کے گناہ کی ہے تم ذکر کیا وہی غیبت ہے، اس کے سچا گناہ پیچھے نہیں کہنا ہے، نہ سننا ہے، زنا سے زیادہ ہے۔
وہ بات چلے گی پھر بغض پیدا ہوگا نا، انتشار پیدا ہوگا، اس کو دبا دو۔ بلکہ فرمائے کسی نے کسی کا گناہ دیکھا، سرکار نے کہا، اور واقعہ صاحب اس نے اس کا دفاع کر کے اس کو لوگوں کو ہٹا دیا، اس کو حکمت سے لوگ ثبوت نہیں ہونے دیا۔ آقا جی کہتے ہیں اس نے مردے کو زندہ کیا، قبر سے نکالا۔ دیکھا ہم لوگ کی جو چھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں نا وہ بھی ایسی برباد ہو جاتی ہیں۔ ادھر آقا جی صاحب کا مفلس کون ہے اس کے پاس کچھ نہ ہو، تو بظاہر دنیا کے حالات سے انہوں نے ان کی علمیہ کی جگہ کچھ نہ ہو، پیسہ نہ ہو، یہ نہ ہو، تو پھر آدمی بڑا پریشان ہوتا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، کپڑا ہے، بیماری، کیا کرے گا؟ کہا نہیں نہیں نہیں، مفلس وہ نہیں، مفلس وہ ہے جو نیکیوں میں لگا رہتا ہے لیکن ساری نیکیاں برباد کر دیتا ہے۔ شتم ہذا، کسی کو گالی دی، اکل مال ہذا، کسی کا حرام حلال کھا گیا، اغتاب ہذا، کسی کی غیبت کی، بتا تو ان کو قیامت کے دن اس کی نیکیاں دی جائیں گی۔ اگر اس پر نیکیاں نہیں ہوں گی تو فرمایا اس کی برائیاں اس پر ڈال کر اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ بتاؤ یہ فائدہ ہوا؟ ایسی باتوں سے بڑا پریشان، کس کی غیبت، کس کی جاسوسی، یا کسی کے جاتے خط دیکھ لینا کھول کے، یا پہلے گھر کے باہر کھڑا نہ کان لگانا، پھر دروازہ کھٹکھٹانا، اس کے کان میں خدا سیسا قیامت کو ڈالے گا، اس کے گھر کے چھپے عیب باہر نکل آئیں گے۔ یہ بہت بچنا چاہیے، پھر اس کی نیکیاں ساری برباد ہو جائیں گی۔ یہ چیزیں کیونکہ ہمیشہ آج لوگ اسی میں کرتے ہیں، کبھی کوئی نئی خبر ہے ایسی باتیں کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہاں مجھے اس کے متعلق اس کی بین بیٹھی نہیں۔ ایک تو تم نے دیکھا ہو بھی تب بھی پردے کا حکم ہے، جھگڑا ہو بھی اس کو تانا نہیں دینا ہے۔ تم نے دیکھا نہ سنا، تم نے بات آگے بڑھائی۔ آقا جی کہتے جس نے کسی پر تہمت لگائی، وہ عورت ایسی نہیں، کہتے ہیں فلاں کی بہن بیٹی ہے، خدا اس کے 100 سال کے مقبول عمل برباد کر دے گا۔ پتہ ہے کسی کی عزت پر ایسے نہیں کرنا چاہیے، کرتے ہیں لوگ اکثر، اس کی بہن فلاں کے ساتھ خراب ہے، اس کی بیٹی فلاں، ایسے نہیں بولنا۔ تم نے دیکھا تھا خدا نخواست ہوتا تھا ان کو بچانے کی کوشش کرتے، یہ نہیں ان کو شہرت نہیں کرنی تھی۔ اسلام میں سخت منع ہے، اور اس کی مصیبتیں پھر اپنے ان پر آتی ہیں، جی خود پریشان ہوتے ہیں، ان کے گھروں میں وبال آتے ہیں، ان کے گھروں میں ایسے عیب نکلتے ہیں کہ سر کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسے سعودیہ میں ہوا، یہاں بھی ہوتا ہے، تو میرے پہ پوچھنے خط آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے، پھر پوچھنا کہتا ہے ایسے ہوا، میں کہ اس وجہ سے ہوا ہے، تم نہ کرتے نا آج تمہارا بھی یہ حال نہ ہوتا۔ تو ان چیزوں سے بڑا بچیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم کو توفیق دے۔ آقا جی ہمارے دین کے لیے، دنیا کے لیے، آخرت کے لیے، معیشت کے لیے، ہر چیز کے لیے سراسر رحمت ہے۔ آپ کو رزق بے حساب چاہیے، آپ کو پریشانیاں نہیں چاہیے، آپ کو ماحول اچھا چاہیے، وہ سب حضرت محمد مصطفیٰ لے کے ہیں۔ محسن انسانیت حقیقتاً حضرت محمد مصطفیٰ۔ کافر تم سے پیار کرے گا، تم کو ایسے اخلاق سکھائے گا، مسلمان تو مسلمان۔ آپس میں بھی کہا ہے آقا جی نے، تم کبھی جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک تم میں ایمان نہیں ہوگا۔ کہا تم میں ایمان نہیں ہو سکتا جب تک تمہاری آپس میں محبت نہیں ہوگی۔ تو پھر بتاؤ آپس میں محبت ہونی چاہیے، تو جب محبت ہو پھر اختلاف کی باتیں چھوڑ دیں، جس میں اتفاق ہو ٹھیک ہے، جس بات میں اختلاف ہو واللہ عالم کہہ دیں، واللہ عالم نہیں کہنا، بعض مولویوں کی طرف بات کو بڑھانا ہے، لڑنا ہے۔ میں بریلی ہوں، میں دیوبندی، ویسے نہیں ہے، تھوڑا پک پک دیوبندی بریلی سنی بن جائے، زیادہ کٹر نہ بنے۔ ہاں، اور اس میں بھی زیادہ جیسے کہتے ہیں سختی نہ کر، میں کٹر بریلی دیوبندی ہوں، کیونکہ یہ چیزیں قرآن میں نہیں آئی ہیں۔ ہمارا خدا ایک، نبی ایک، رسول ایک۔ یہ جہاں قرآن حدیث سے ثبوت نہیں ملتا وہاں انسان قیاس اندازہ کرتا ہے، تو قیاس اندازہ اس حد تک نہ ہو کہ اس قیاس کو یعنی ایسا مانے جیسے قرآن کو مانتا ہے، ایسا میں ایسے حدیث کے برابر مانے، نہیں، صحیح ہو، نہیں مطمئن اس سے، اور اس قیاس میں اختلاف نہ ہو مسلمانوں کا۔ یہ بھی ہے کہ قیاس اندازہ کیا کہ بھئی قرآن سے مسئلہ یا دو حدیثیں تین سے مطلب سمجھ میں نہیں آتا، ہاں جی یہ 2-3 حدیثیں ہیں تو واللہ عالم کہہ دیں، یا اس قیاس میں مسئلے میں سب کا اتفاق نہیں ہے، ایک کہتا ہے ایسا ہے، بریلوی کہتا ہے ایسا ہے، دیوبندی جماعت سے، اس کو بھی چھوڑ دے کہ واللہ عالم۔ کیوں آقا جی نے کہا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، تم اس چیز کو چھوڑ دو جو تم کو تردد میں ڈالے، اختلاف میں ڈالے۔ بتاؤ
قرآن نے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، تم کو کسی چیز میں مسئلے میں بحث ہو جائے، مسئلہ پیش اتفاق نہ، اس کو چھوڑ دو، مت پڑھو تو نہ پڑھے۔ جب آپ یہ حل آقا جی نے بتایا، پھر تمہارا جھگڑا کبھی ہوگا؟ اگر ایک کرے تم نے چھوڑ دیا، کبھی نہیں ہوگا۔ بریلوی بیٹھ سکتا ہے، دیوبندی، سب اس مسئلے کو چھیڑنے کے اختلاف ہو گیا، نہیں اس میں زیادہ گھسنا، اس نے کہا یہ جھوٹا ہے وہ سچا ہے، اس سے تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا، نفاق پیدا ہوگا، انتقامی حسد پیدا ہوں گے، یہ بڑی مصیبت ہے۔ آقا جی کہ تم میں سے پہلے لوگ ہلا کے کثرت السؤال وقیل و قال، زیادہ سوالات دین میں کرنے، زیادہ بحث کرنی، اس بحث سے منع فرمایا، اور کہا میں دین اتنا آسان لایا ہوں، لیلھا کنہارھا، اس میں دن ہے روشنی ہے، رات اندھیرا ہے نہیں، ہر چیز تم کو دکھائی دے گی، اور جہاں کچھ اختلاف ہے اس کا حل بتا دیا۔ اب جب آقا جی نے ایسے کہا اب دین آسان ہوا مشکل؟ بالکل آسان ہوا، لیکن جب آقا جی کی باتوں پہ نہ چلنا، اپنی ضد پہ رہنا، اس سے پھر بہت بڑی مصیبت آتی ہے، سکون چین معاشرے کا بالکل ختم ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے ختم۔ کچھ تو یہ عوام نے ختم کیا، یہ دین میں لگتے ہیں، اور مولوی جہاں سے ان کو تعصب نہیں چھوڑتا، اختلاف کی باتیں کرتے ہیں، اختلاف کی باتوں سے نکالنا چاہیے، ان کو ڈالتے ہیں، نہیں پڑھنا چاہیے۔ بہت کم علماء جو اختلاف کی باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اتفاق کی باتیں کہ تمہاری نماز میں اختلاف نہیں ہے، گناہ میں اختلاف نہیں ہے، رسم وہ کرے، اور جس چیز میں اختلاف آ جائے اس میں خاموشی کا حکم ہے حضرت محمد مصطفیٰ کا، تو پھر تمہاری یہ حالت ایمان والی پیدا ہوگی، آپس میں محبت کہ احتیاط کرو، آپ احتیاط نہیں کرتے، اس میں گھستے ہو، تو پھر تمہاری محبت کیسے پیدا ہوگی گھر میں؟ یہ بریلوی دیوبندی ٹھیک ہے، رہو کٹے، اب کوئی مسئلہ چلا جس پر سب کا علماء اولیاء کے اتفاق ہے، قرآن حدیث سے ثابت نہیں، اتفاق سب کا، وہ مان لو، سب کا اتفاق ہے۔ دیکھو کہ جماعت اسلامی کا اتفاق نہیں ہے، تبلیغی کا نہیں ہے، یا دیوبندیوں کے سب علماء فاضل ہیں اور بڑے بڑے علماء، اس مسئلے میں پڑھنا ہی نہیں، تمہارے بنیادی مسئلے تو حل ہوئے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نماز روزہ، باقی چھوٹی پیچیدہ سے مت پڑھو، پھر تم ایمان والے بن جاؤ گے، تمہاری نماز میں تیزی، درود میں تیزی، اور تم میں ایمان والی کیفیت پڑے گی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تم سے خوش ہوگا، ناراض نہیں ہوگا۔ فتنہ قتل سے زیادہ ہے، ماں باپ کی اولاد لڑے، ماں باپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور آقا جی ماں باپ سے زیادہ ہے، اس کی امت میں نا اتفاقی ہو، آقا جی کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اسی کا حدیث میں اللہ مشک من شک علی امتی، اللہ تو اس پر مشقت ڈال، مصیبت ڈال جو میری امت پہ مصیبت ڈالے، ایسی بڑی مصیبت ہے دلوں میں پھوٹ ڈالنا، ان کو اختلاف سکھانا، اس میں کبھی نہ پڑا کر، کوئی مسئلہ ہو بس اس میں بحث ہو گئی، علماء کا اتفاق نہیں، یہ 3 حدیثیں قرآن ہیں، اس کا مطلب سمجھ نہیں آتا، چھوڑ دیا اس کو، نہ اس کو کافر کہو نہ گستاخ کہو، اور چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ مت لڑو، کوئی مسجد ہو نماز پڑھ لیں، نہ کوئی دیوبندی کی بریلوی کی یہ چیزیں نہ سوچیں، چپ کر کے، اگر کوئی عالم واعظ کرتا ہے واعظ سن لے اس کا، جہاں تو قرآن اور حدیث تک بیان اختلاف نہیں سنے، جہاں وہ کہ دیوبندی ایسا، جماعت تبلیغی ایسا، وہاں واعظ نہیں سننا ہے، تمہارے دل میں نفاق پیدا ہوگا، اور آقا جی نے کہا تم ایمان والے، تمہیں محبت نہیں، تم ایمان والے، اس مسجد سے نکل جائیں، سننی ہی نہیں، ایسی کتابیں بھی نہیں پڑھنی، اور تم کو پتہ ہے زندگی 2 دن ہے، بہت تھوڑی مہلت میں آدمی ہوتا ہے، وہی پتہ نہیں کب ختم ہو جائے، تو اپنی اصلاح نہیں کرنی، کب گناہوں سے چھوٹا گیا، کب توبہ ہوگی، کب خدا رسول سے دل لگے گا، ہم لوگ نے آخرت آباد کرنی، دنیا تو آباد نہیں کرنی، دنیا تو کافروں کے لیے، تو پھر یہ تو تمہارا سارا مسئلہ خراب ہو جائے گا اسی بحث میں، تو ان بحثوں میں نہ پڑیں، اور آپس میں محبت پیدا کرنی، تم میں سے ایک بھی کہہ کر میں بحث نہیں کرتا، تم اس کے ساتھ ساری عمر سکون سے کرو، بھئی یہ بات آقا جی نے منع کی ہے، قرآن نے منع ہے، میں نے مسئلے کو چھوڑ دیا، جب اس نے چھوڑ دیا، جتنی بار تم بولتے نہیں، اور تم نے کہا میں نہیں اس میں دخل دیتا، پھر کبھی جھگڑا ہوگا، لیکن تم کہو میرا مرشد ایسا کہتا ہے، وہ بڑا علامہ ایسا کہتا ہے، نہیں اس کا علم نہیں ہے، دوسرا کہتے ہیں وہ تو جاہل لوگ کہتے ہیں، جب جاہل کہو کہ تم کو وہ بھی جاہل کہے گا، گالی بھی دے گا، لیکن جہاں حضرت محمد مصطفیٰ کا نام آئے گا ساری دنیا مانتی ہے، بریلی، دیوبندی، جنگوی، سب مانتے ہیں، بغیر اگر اختلاف کو چھوڑتے ہوتا ہی نہیں، بھائی اس بات میں پڑھنا ہی نہیں ہے، اس میں پڑھتے ہیں تو کتنے قتل ہوئے، تم آقا جی کا نام لو، جو آقا جی ثابت نہیں ہے اس کو چھوڑ دو، اور جس میں اختلاف ہے آقا جی کی رائے معتبر ہے لوگوں کی، آقا جی کی چیز کو چھوڑ دو، آقا جی آسان دن سے دن ہے رات نہیں، تو پھر کیسے مشکل ہو سکتا ہے جب آپ آسان کہتے ہیں،
کہ تم سے پہلے لوگ ہلاک ہوئے، بحث اور کیل و کال میں بحث کرتے تھے، ہلاک ہوئے، تم بحث کب ہلاک ہونے، شیعہ ہلاک، سنی ہلاک، جنگوی ہلاک، اس کے فلانے ہلاک۔ ہاں تو یہ چیزیں ہیں، دیکھو یہ میں اصول قانون سے حدود سے نہیں نکلا ہوں، تو اس پہ چلیں تاکہ آپ کی نماز روزہ بھی صحیح رہے، آپ کا کوئی دشمن دنیا میں ہو ہی نہ، آپ کا دشمن ایک نفس ہے، شیطان ہے اور کافر ہے، بس مسلمان سے دشمنی نہیں کرنی ہے، اور تمہارے سے لاکھ ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو کلمے کی خاطر۔ وَمَنْ يَعْفُ يَعْفُ اللَّهُ، جو عفو کرتا ہے خدا اس سے عفو کرتا ہے۔ اسلام نے آپس میں یہ بتایا، آپ نے صلح کرو، اور درگزر والا جو دوسرے سے کرے گا اللہ اس کو بڑا اجر دے گا۔ انکساری کی حالت، حج میں نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انکساری سے آؤ، کبھی کہا مسجد میں زینتوں سے جاؤ، عطر لگاؤ، یہ لگاؤ، ہاں کہ دو کپڑوں میں جاؤ، ہاں جی تیل بھی نہ لگاؤ، کنگھی بھی نہ کرو، مکھی بھی نہ مارو، مچھر بھی نہ مارو، ہوتا ہے۔ پھر اللہ کیا کہ تم کیوں ایسے آئے، شوسن غبرن، غبار پڑا ہوا ایسے، کیا حالت ہے تمہاری؟ فرشتوں سے اللہ پوچھے، کیا کہ تیری محبت کی خاطر یہ انکساری میں آئے، انکساری حالت ہے، خاک ساری میں آئے، تو اللہ تعالیٰ کو بخش دے گا کہ جاؤ عید مناؤ۔ پھر منانے آئیں گے، بال اتار کے، نئے نئے کپڑے، نئے نئے چیزیں، کلیجیاں کھائیں گے، گردے کھائیں گے، عیدیں منائیں گے، بکرے، دیکھا خوش ہو گیا، راضی کر دیا۔ جو آدمی اللہ کے لباس کبھی پہنے، اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اچھا کالر، اچھے بٹن، اچھی جیکٹ، نیت پر۔ اگر تکبر کے لیے پہنا، حدیث میں آتا ہے خدا اس کو ذلت کا لباس پہنائے، کبھی انکساری کے لباس پہنا، خدا تیرے آگے میری پوزیشن کچھ نہیں ہے، پھٹے کپڑے، تیرے آگے عظمت کے سامنے اپنی عظمت گراتا ہوں تیرے لیے، جیسے میں رکوع کرتا ہوں، سجود کرتا ہوں، ایسے میں گدے بھی پیبند کہ تیرے آگے میں کچھ نہیں، میں نے ثابت کیا۔ لوگوں کے لیے نیت پر ہوتا ہے۔ ایسے بعض سال نے بھیک مانگی، حدیث جو بھیک مانگی ان پر گوشت نہیں ہوگا، اونچا ہاتھ نہیں چاہتا۔ یہ کیوں کیا؟ یہ اس لیے نہیں کیا پیسے کے لیے، اللہ تیرے آگے میں ذلیل ہوتا ہوں، میں بھیک مانگتا ہوں تیری وجہ سے، تیرے آگے میری پوزیشن نہیں۔ اولیاء اللہ بن گئے، دیکھا یہ بڑے باریک مسئلے ہیں۔ تو تمہارا خدا سے جوڑ تبھی ہوگا، خدا کے آگے تم بڑے نہ بنو، تمہیں اکثر کے آگے سامنے بڑے بنو، تمہارا معاملہ نہیں بنتا۔ جب سے عاجزی تواضع کرتے ہو، وہ تم کو اور قریب کرتا ہے، تم کو اوپر چڑھاتا ہے، دیتا نا ترقی۔ اس کا مقابلہ کرو، اس کی بات نہ سنو، اس کو سلام نہ کرو نا، اور اس کے برابری میں بولو یا اس کی بات توجہ نہ دو نا، وہ تم کو پھر نیچے اتارتا نہیں جاتا، ترقی نہیں ہونے دیتا۔ ایسی مثال سے سمجھ لو۔ تو اللہ کی کوئی برابری کرے، حدیث میں آتا ہے کبریا اور ردائی، تکبر میری چادر ہے، فمن نازعنی فاہلکہ، جس کو ہاتھ ڈالے گا میں اس کو ہلاک کروں گا۔ مال کا تکبر نہیں ہونا چاہیے، اقتدار کا تکبر نہیں ہونا چاہیے، علم کا تکبر نہیں ہونا چاہیے، پیری کا تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ جو تکبر کرتا آ کر کیا بندر خنزیر سے خدا ذلیل اس کو زیادہ کرتا۔ اس کی شرح بہت لمبی ہے، اس کی یہ آج سے سالوں کا سبق یا مہینوں کا سبق ایک منٹ میں تو نہیں ہوتا نا، پھر تو تم اس طرف آتے ہی نہیں فرضوں کی طرف۔ اب اتنی باتیں کرنی بیکار ہے نا، یہ تو قسمت سے آ گئے کہ جن پیر سے ہم کو کیا ملتا ہے، کون سی خاص بات ہے۔ اب ان کو اتنی جلدی میں کیا بتاؤں کیا خاص بات ہے۔ سب سے بڑی بات ہے تم کو دین دنیا سب مل جائے، جب تم غلام مصطفیٰ بن جاؤ اور خدا کے آگے اپنی عظمت کو ختم کر دو کہ خدا کے سامنے ہم عظیم نہیں ہیں۔ یہ اس کا لب لباب ہے، دنیا تیری، آخرت تیری، سب کچھ ملے گا کہ خدا تم پر مہربان ہے۔ سب کے سامنے انسان بڑا بن سکتا ہے، خدا کے سامنے بڑا بن سکتا ہے نہیں۔ جیسے انسان خدا کے سامنے جھکتا ہے، یہ شیطان بھی جھکا ہے، لیکن خدا کے لیے دوسرے کے سامنے بھی جھکنا، خدا کے لیے یہ نہیں ہوتا ہے، اکثر عالموں سے نہیں ہوتا، زاہدوں سے نہیں ہوتا، تو کالج کے ڈونکیوں سے ہوگا۔ اگر یہ ہو جائے نا، تم کو زیادہ علم سمجھے، خدا تمہارے سینے کھول دے گا۔ شیطان نے کہا اللہ کے سامنے تکبر تو کسی، اللہ نے کہا میرے سامنے تو جھکتا ہے، اور میرے لیے آدم کے سامنے جھک جا۔ جیسے کوئی تمہارا رشتہ دار تمہارے گھر نہیں آتا ہے،
تم کہ ورنہ ہم بھی نہیں جاتے. تم خدا کے لیے جھک جاؤ، اس کی جایا کرو، اس کی موت پہ جاؤ، اس کی حیات پہ جاؤ. وہ نہیں آتے کہ نہیں آتا، ہم نے ایسے نہیں، ہم گرے ہوئے نہیں. تم اس کے سامنے نہ گرو، تم خدا کے سامنے گرو. آقا جی کہتے ہیں افضل الحسنات. حضرت علی کا تو مقربین کے ساتھ آگے ہو سکتا ہے. ان تصل من قطعک، تو اس سے جوڑ سے جو جوڑ نہیں رکھتا رشتہ دار، اس کے پاس جا. وانتعفو عمن ظلمک، جو تجھ پہ زیادتی کر دے، کچھ ظلم کیے تو اس کو معافی دے دے. وان تعطی عمن حرمک، جو تجھ کو نہیں دیتا وقت تو اس کے کام آ جا. یہ بڑا مشکل ہے. ہمارے ہمسائے زیادتی کرتے ہیں، تم جھک کے کہتے نہ کر. آپ کہتے نہیں میں اس کو بتاؤں گا، ہاں اس کو سبق دوں گا. ایسی باتیں نہیں کرنا. اگر خدا سے رابطہ کرنا، یہ خدا نے آزمائشیں ڈالی ہوئی ہیں. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ، یہ فتنہ آزمائش ہم نے ڈالی ہیں. دیکھیں صبر والا کون ہے. جیسے بیماری پہ صبر ہے، کسی کی گالی پہ صبر ہے، کسی کے مکے پہ صبر. تم سے طاقتور تھے، اس نے تم کو تمہارے بچے کو مار کے تم نے درگزر کی، تم بہت کچھ اس کو سزا دے نہیں دی، بلکہ اس بھائی ایسے نہ کرو، ٹھیک نہیں. اس میں تم کو خدا کا قرب ملے گا، بلکہ ایسا قرب ملے گا دوبارہ تم کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تمہارا دل ناراض ہوگا، خدا کا غضب نازل ہوگا کہ تمہارا جوڑ خدا سے ہو گیا. تمہاری رضا میں خدا کی رضا ہے، تم نے اس کی رضا کے لیے اپنے کو قربان کیا. وہ قربانی آسان ہے جہاد میں، ایک دفعہ مر جانا. یہ نفس کو ایسے قربان کرنا یہ بڑی مشکل ہوتی ہے. ہاں ایسی مصیبتوں پہ صبر کرنا. وہ تو قتل ہو گیا، ختم ہو گیا. یہ کتنا قتل ہونا پڑتا ہے کسی کی زیادتی پر، کسی کے اس پر. دل نہیں کہتا، جو بدلا دل نہیں ٹھنڈا ہوتا. تو خدا کے لیے کر دے. بیوی سے بھی معافیاں اس کو دے، ہر کسی کو معافیاں دے. انتقام نہ کر رہے اللہ کے لیے. یہ لو تو انتقام تو خدا نے اجازت دی کہ تمہیں اتنا کرو جتنا کیا ہے، اجازت ہے. لیکن چھوڑ دو تو بہت اچھا ہے. یہ چھوڑنا بڑا مشکل تھا. اور تواضع کرو تو بہت اچھا. نوکر سے بھی تواضع کرو، کبھی ساتھ کھانا کھلا لو، کہ بیچ میں سے لقمہ دے دو. کبھی نوکر نے کام نہیں کیا، وہ کام تم خود کر لو، بول تم دیر کی میں نے کر لیا. نوکر کو 70 دفعہ معاف کرو دن میں، اگر تربیت میں نہیں ہے. 70 دفعہ معاف کر سکتے ہیں ہم. آج کے نوکر کو 70 دفعہ معاف کرو دینا کہ خدا تمہارا نوکر، تم کو نوکر بنا دیتا، پھر تم کو فضیلت دی. یہ مشکل ہوتی ہیں. کہ یہ چیزیں حل ہو جائیں تو عبادت تم کو کہیں اور لے جائے گی. اور جب تک یہ چیزیں نہیں ہوتی، رات دن عبادت کے لیے کچھ رنگ نہیں چڑھتا. یہ جان ہے. ہاں یہ چیز بعض لوگ رات دن عبادت مجاہدے، لیکن اس میں یہ خوبی، یہ وصف نہیں ہوتا. وہ اپنے کو خدا کی محبت میں فنا کرے. سارا دن قرآن پڑھنا، سارا دن سب آسان ہے، لیکن جب ایسا مسئلہ آ جائے اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس نے کیوں کیا، اس نے میں اس کو چھوڑوں گا نہیں. حضرت علی کے میں کیوں اتنے کمالات ہیں؟ خدا کے لیے تھا، اپنی ذات کے لیے نہیں تھا. کسی کافر نے سے جنگ ہوئی، اس نے گرایا اس کے سینے پہ بیٹھ کے. اس نے کہا مرنا تو مرنا ہی ہے، چھوٹنا تو ہے نہیں، منہ پہ ہی تھوک دو. اس نے حضرت علی کہتے استغفر اللہ منہ پہ تھوک دی. آپ آرام سے اٹھ گئے، چھوڑ گئے. اسے یہ آپ چھوڑ دیے مجھے. کہا میں اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا، سب کچھ اللہ کے جھگڑا. جب تم نے تھوکا مجھے غصہ آیا تو میرا نفس شریک ہو گیا. ہماری طرف سے درگزر ہے. وہ مسلمان ہو گیا. حیران ہو گیا. بتاؤ بڑا مشکل ہے. تم کو ایک مکہ مارتا ہے، گالی دیتے، تم لوگ اس کے اتنے بدلے لیتے کہ پیچھا نہیں چھوڑتے. دوستوں کو بھی رلاتے ہو، وہ بھی کہتے چل میں تیرے سامنے ہم اس کو سیٹ کریں گے. سیٹ کرنا چاہیے، بلکہ اس کو سمجھانا چاہیے. ایسے نہ کر اس ساتھ سے گھر چھوڑ کے دور چلے جاؤ. اس لیے تم نہیں چاہتے وہ قدم اٹھاؤ، چاہے تمہارے انتقام کو جائز بھی ہے جس حد تک، وہ بھی چھوڑنا چاہتے ہو کہ تم کو خدا رسول کے مسئلے سے زیادہ رابطہ کرنا، قربانی دینی. یہی تو امتحان آتے ہیں، یہ بڑا مشکل ہوتے ہیں. تمہارے جیسا افسر ملتا ہے اس کو محبت سے ملتے ہو. غریب ملتا ہے، فقیر ملتا ہے، اس کو سلام کا جواب نہیں دیتے. کچھ پاس بھی کھڑا ہوتا ہے دیکھتے نہیں اس کو. ایسا کیوں کرتے ہو؟ آقا جی نے حب المساجد سے اچھی طرح بات کر، اس کو رخ دو. یہ تکبر نہیں ہے، یہی تو آزمائش ہے. ہر بات میں شاہ پہ کرم تھا. اس کو کچھ ایک دفعہ ایسا ہو گیا کہ آقا جی نے اس کو آزمائش میں ڈال دیا، تھوڑا امتحان لے کے. ایک تو زبان کا سخت بولے، ہر چیز میں اٹیک کرے.
وہ تھا تھوڑا ایسی باتوں اس کو خدا نے کوئی صبر دیا تھا. کہتا آقا جی زیادہ، آقا جی نے کہا ایسے آدمیوں سے بڑا اخلاق سے بولنا ہے، اس سے بڑا اچھا پیش آیا کرو. وہ شیخ اتنا ڈرے جب وہ آئے ایسے بیٹھ جائے اس کے ساتھ. کوئی بات کیا ایسے سے؟ ہم اس میں بڑا کرم تھا کہ مٹاؤ نا رس اس کے سامنے، اللہ کے لیے رسول کے لیے برداشت کر جاؤ. دیکھو کیسے امتحان. جہاد آسان ہی مشکل ہے. شیخ بیچارہ چپ ہو جیسے کیسے کہ اس کے ساتھ بڑا ادب سے بولنا، جیسے کہ اس کے ساتھ کچھ نہیں کہنا. پھر آگے آقا نے نوازا ہوگا اس کے بعد. ہاں یہی تو چیزیں ہیں. یہ ازمائش خدا نے پیدا کی، یہ حضرت خدا نے پیدا کی. پھر اس میں دیکھا صبر کون کرتا ہے. یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. گھر میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ ایک بے صبر، دوسرا بے صبر. بیوی نے ابھی نہیں پکایا، وہ نہیں پکایا، کیوں نہیں کیا. ہمارے گھر میں کتنا ہوتا ہے میں صبر کر جاتا ہوں. ہاں بعد بیٹھا ہوتا ہوں تو جو بیٹھا تھا میرے پیر زمین پر رہتے تھے تو جوتے سے میں کہا نہیں. میں کہا یہ بھی ایک حکم ہوتا ہے، کبھی خود بھی انسان کر لے، کبھی نوکر سے کرا لے، کبھی بیوی سے کرائے کام، کبھی وہ کام خود کا. ہمیشہ حاکمانہ طبیعت نہیں ہونی چاہیے. جس نے دیکھا اس نے کہا جوتے میں کہ چھوڑ دو، ایسے پھر لے کے آ گئے. میں نے کہا نہیں اس کو. پھر کوئی ایسی باتیں جو ہوتی اس نے بہت غلط ایسے ہو جاتا ہے انسان. میں نے کیا ایسے کہا تھا نہیں تھا، سمجھانا چاہیے، شریعت میں سمجھانا چاہیے. اور کچھ غصہ بھی تھا، وضو کر رہا تھا. میں نے کہا غصہ بھی ہے، اگر تو اس کو سمجھا بھی دے گا تو غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا، سمجھا بھی دے گا. اگر تو اللہ کے لیے معاف کر دے، اس بات ہی کو بھول جا، خدا کے لیے تواضع کر لے. میں پھر کچھ نہیں کہا، جا کے ہنسنے کی باتیں کی. ادھر کہیں بیٹھی ہوئی تھی. میں نے کہا اگر وہ تجھے کہے کہ خامد کی عزت نہیں کرے گی، اس کے لیے بڑا گناہ ہے. سجدے کا حکم ہوتا خامد کو ہوتا، لیکن تو خدا کے لیے جھک، شیطان نہ بن. اس کے جوتے دور پڑے تھے، میں اٹھا کے لایا. میں نے کہا جوتے ڈال رہے ایسے ہی بیٹھے. کہ کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ میں نے کہا تو نے تو نہیں کہا نا جوتے ڈالا، ایسے نہ بیٹھے آپ بیوی کو. اگر وہ کہتی بڑی گناہ ہے. یہ اس کے لیے نہیں کہ خدا کے لیے کیا نا. حضرت محمد مصطفیٰ زندہ باد. ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ اس کا جواب دیں. چلو.